جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام وعلیکم السلام اللہ ورحمۃ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھیں اور پھر بڑی ہی خوبصورت ماشاء اللہ سورت نئی ہم شروع کرنے والے ہیں۔ 29واں پارہ بھی ہے، اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ 28 پارے ختم ہوئے اور الحمدللہ۔ 29ویں پارے پہ ہم انشاءاللہ آج شروع کریں گے۔ اعوذ الحمدللہ۔ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ باللہ من أعوذ من بالله من الشیطان الشيطان الرجیم۔ الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی ساتھی، بڑے غور سے سننا ہے اور میں ایک توجہ دلاؤں گا کہ اگر کبھی جو پڑھا رہا ہوتا ہے اس کی تو کنسنٹریشن ڈیفینیٹلی ہوتی ہے، اور جو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ادھر ادھر کو کام آ گیا یا کوئی اور کچھ چیز، تو ان سے ذرا نپٹ کے تو پھر انشاءاللہ اس نشست کے اندر آیا کریں۔ تو آج جو صورت پڑھ رہے ہیں وہ سورۃ الملک ہے، 29واں پارہ شروع ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہوئے یہ سورہ روزانہ پڑھا کرتے تھے۔ تو ویسے حدیث کے اندر ایک اور بھی سورت کا نام ہے، الف لام میم تنزیل سے وہ شروع ہوتی ہے، لیکن یہ سورت روزانہ سوتے ہوئے پڑھتے تھے۔ تو اسوا کیا بنا جناب؟ رات کو سونے سے وقت پڑھنی چاہیے۔ سونے سے آپ پہلے کو سورۃ سونے ملک سے پڑھنی پہلے چاہیے۔ پڑھیں، بالکل۔ اور یہ سورہ نعمت ہے کس چیز کی؟ حدیث میں اگر آپ کو سناؤں تو ابو داؤد کے اندر 1409 ہے غالباً، میں ابھی جو ریفرنس لایا تھا آپ کے لیے مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، تو وہ حدیث ہے کہ سورۃ من القرآن ثلاثون آیہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے اندر ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں۔ کتنی آیات ہیں جی؟ 30۔ 30 30۔ شفاعت لرجل حتی غفر له، اب ہے تو یہ ماضی، شفاعت اس نے شفاعت کی۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ بھی جب قیامت کے لیے شفاعت آئے گا تو ماضی آتا ہے، تو اس کا ترجمہ بنے گا شفاعت کرے گی، لرجل شخص کے لیے، جو بھی اس کو پڑھے گا، یہ بریکٹ میں رکھ لیتے ہیں، حتی غفر له، یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ وَهِيَ سورۃ تبارک الذی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت ہے تبارک الذی، یہ آپ کے سامنے ہے، تو بخشوانا ہے آپ نے آپ کو، انشاءاللہ بے شک۔ بے شک انشاءاللہ۔ تو پھر انشاءاللہ بھائیو یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ جو کچھ کہے گا اس کو پڑھیں گے بھی، سمجھیں گے بھی، سوچ بدلیں گے اپنی، عمل بھی کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی رضا کی خاطر، اور امید رکھیں گے کہ عمل کرتے ہوئے اللہ کا فضل جو ہے وہ حاوی ہوگا، اور اللہ کے فضل سے سب مل کے جنت کے اندر جائیں گے۔ اچھا، دوسری حدیث تو بڑی ہی پیاری اور ہے، ساری حدیثیں پیاری ہیں، کہ قرآن کی ایک صورت ہے، یہاں بھی وہ ہے کہ جس کی 30 آیات ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی۔ میں اس کا ٹیکسٹ نہیں لایا ہوں آپ کے لیے، وہاں لفظ ہے کہ وہ جھگڑا کرے گی۔ بھائی اللہ کے یہ الفاظ ہیں، کیوں جی؟ اللہ کے تو الفاظ ہیں، اور آپ نے پڑھنا ہے اللہ کے الفاظ، اللہ کو ہی کہیں گے یا اللہ میں تیرے الفاظ ہوں، تو اس بندے کو، ہائے ہائے ہائے،
یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب کیا کریں گے؟ اور وہ صورت ہے تبارک الذی، میں نے کاٹ کاٹ کے تصویر بتائی ہے اس لیے کہ حقیقتاً یہ ہے کہ یہ صورت بڑی ہی اچھی ہے۔ اور میں آپ کو کیا بتاؤں، سامنے ہوں، یہ وہ صورت تھی کہ میں اگر اپنا ذاتی عام طور پر نہیں بتاتا، میں جب اپنی والدہ کے ساتھ لیٹا ہوا ہوتا تھا تو مجھے نہیں یاد کہ میری عمر اس وقت کتنی ہوگی، تو مجھے میری والدہ صاحبہ نے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، بہت چھوٹے ہوتے ہوئے یاد کروا دی تھی، اور ساتھ یہ کہتی تھیں کہ یہ وہ جو باہر مرغی ہے نا، برگی، میں کہتا جی ہاں، وہ اپنے چوزوں کو نیچے لے لیتی ہے، میں کہتا جی ہاں، یہ قیامت کے دن اس طریقے سے تمہیں اپنے لے لے گی اور عذاب کو پاس نہیں آنے دے گی۔ تو بعد میں نے دیکھا کہ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو سب ساتھی بھائیوں کریں کہ ہو سکتا ہے تو اس صورت کو یاد کر لیں، ٹھیک ہے جی؟ جی سر انشاءاللہ۔ اچھا جناب، اب 30 آیات ہیں۔ پہلی جو 5 آیات ہیں یہ یاد رکھیے گا، ابھی ہم پڑھیں گے۔ یہ پہلی صورت یہ ہے کہ بھی یہ سورہ مکی ہے، مکہ کے اندر بھی اس کا کوئی 13 سال ہے، مکہ کے ابتدائی ایام جو ہیں اس کے اندر ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ مکی صورتیں ان کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر توحید، رسالت اور آخرت، آخرت۔ جی یہ 3 چیزیں، توحید، آگے کیا ہے؟ رسالت سیرت اور آخرت۔ دوسری چیز رسالت، اور تیسری چیز آخرت۔ یہ آخرت۔ جن صورتوں کا موضوع ہو وہ عمومی طور پر کیا بہت زیادہ وہ مکی ہی ہوتی ہیں۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایمان کو پکا کرتی ہیں، کہ جب ایمان پکا ہوگا، سوچ کے اندر قرآن مجید ہوگا کہ اللہ ہے، اور رسالت کے ساتھ قرآن مجید ہمیشہ ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور ان کے پاس جو قرآن آیا ہے وہ حقیقت ہے۔ میں نے اپنی پوری کی پوری تیاری اللہ کے الفاظ احکامات کے مطابق کرنی ہے، اس لیے کہ آخرت میں میری جواب دہی ہونی ہے۔ کیوں جی، بیڑا پار ہو گیا نا؟ جی سر۔ تو سب سے پہلے جو ہے کہ 5 آیات ہیں، اس کے اندر پہلی آیت کے اندر، جو دوسری آیت کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ اے انسان، تیری اپنا زندگی کا اس دنیا کے اندر مقصد کیا ہے۔ وہ بتایا کہ مقصد یہ ہے کہ تو حالت امتحان میں ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ تم میں سے کون سب سے زیادہ اچھے عمل کرتا ہے یا سب سے خوبصورت عمل کرتا ہے۔ اس کے بعد جو 3 آیات ہیں وہ توحید پر ہیں، اور توحید کا موضوع سارا چلتا ہے۔ آگے جو 6 سے لے کر 11 نمبر آیت تک ہوں گی، 6 نمبر آیت سے 11 نمبر تک، وہ کافروں کے بارے میں ہے کہ کافر جو اس کتاب کو نہیں مانتے، رسالت کو نہیں مانتے، اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن آخرت کا ہی انکار کر لینا کفر ہو گیا، رسالت کا انکار کر لینا بھی کفر، ایسے ہی ہے جی؟ کسی ایک چیز کا بھی انکار کر لینا کفر ہے۔ مطلب کہ وہ جو چیزیں ہیں 5 یا قرآن مجید کے اندر 6 حدیث کے اندر، کسی ایک چیز کا انکار کر لینا کفر آ گیا۔ تو ان کا بتایا کہ ان کے آخرت کے اندر ان کے نتائج کیا ہوں گے، کہ وہ کیسے جائیں گے جہنم کے اندر، جہنم کے داروغے کیسے ان سے بات کریں گے، وہ مکالمے ہم پڑھیں گے۔ اور پھر 12 اور 14 وہ یہ بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر وقت انسان کو جو بھی وہ عمل کر رہا ہے، جو اس کے دل میں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے۔ پھر آپ پڑھیں گے کہ جو 15 سے لے کر 23 نمبر آیات ہیں،
اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو جس زمین پر ہے، بڑی خوبصورت وہاں چیزیں آئی ہیں، اس زمین کے اندر میں نے سارے کے سارے خزانے رکھ دیے ہوئے ہیں، اور تمہیں کہا ہے کہ یہ میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں، اور تمہیں کہا ہے کہ تم اس کے اوپر کھڑے ہو جاؤ۔ کیوں جی؟ جی زمین کے سارے خزانے تمہارے کھڑے ہونے کی وجہ سے تم اس کے اوپر ہو، مالک بنا دیا تجھے، لیکن تم غور و فکر کرو، تدبر کرو اس زمین پر یہ کیسے درمیان کے اندر ہوئی ہے، کھڑی ہے، ہوا کے اندر معلق ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہا ہے سب کی۔ یہ وہاں پڑھیں گے انشاءاللہ تو پھر باتیں کریں گے آگے جناب۔ 24 سے لے کر 27 تک ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اے لوگو، یہ سارے عمل کر کے آخرت کا وہاں ذکر ہوگا کہ تمہیں اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، اور یہ آگے چلتا جائے گا، اور آخر میں 28 29 30 خاص طور پر اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اگر اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں تم سے دنیا کے اندر چھین لے، جیسے پانی ہے یا باقی رزق ہے، یہ چھین لے، تو کیا تم واپس لا سکتے ہو؟ تو ہم کہیں گے نہیں، ایسے ہی ہے۔ جی تو لہذا تمہاری زندگی کا دار و مدار پورا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں ان پر ہے، تو اللہ کو مانو۔ یہ ہے جناب خلاصہ۔ اب شروع کرتے ہیں جناب۔ تو جناب خلاصہ ذہن میں آ گیا، جی سر اور یہ بھی آ گیا کہ یہ سورہ انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ ہم یہ یاد کر لیں، رات کو سوئیں، مشکل کوئی نہیں، انشاءاللہ ایک ایک آیت بھی یاد کریں گے تو ہو جائے گی۔ اور اگر اس وقت ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، نہیں یاد کر سکتے، تو میں یہ کہوں گا کہ تو بچپن کی یاد ہے مجھے، بچوں کو بڑی جلدی یاد ہو جاتی ہے، روز کا ایک ایک لفظ ان کو کہیں کہ بھئی یہ ہے تبارک الذی، وہ کرتا رہے گا، بھی یاد الملک کو دوسرے دن بتا دیں، اور یہ صورت کم از کم بچوں کو یاد کروا دیں۔ ہوگی بات جی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ کریں جی ڈاکٹر ذوالفقار صاحب۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ تو اب میں کرتا ہوں ترجمہ، آپ ذرا سنیے گا۔ تبارکہ، اللہ تعالیٰ بارکہ بھی کہہ سکتا تھا، تا ساتھ لگائی۔ تا اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے اندر اور اضافہ ہو جائے، بہت برکت والی ہے، الذی وہ ذات، تبارک الذی بہت زیادہ برکت والی ہے وہ ذات، بیادہ الملک، بیادہ ہی جس کے ہاتھ میں، الملک اصل بادشاہت ہے، اصل بادشاہی ہے۔ تو ترجمہ بنے گا بہت برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں اصل بادشاہت ہے۔ ال کی وجہ سے میں اصل کہہ رہا ہوں، ورنہ دنیا کے بھی بادشاہ ہیں بہت سارے، لیکن ان کی بادشاہت اپنی نہیں ہوتی، وہ دی ہوئی ہوتی ہے، وہ محتاج ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، وہ قرآن مجید کی آیت آپ نے ڈیفینیٹلی پڑھی ہوگی کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اللہ کے ہاں کیا ہے جی، یا ایھا الناس انتم فقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اپنے اللہ کے فقیر ہو، اللہ سے مانگنے والے ہو، ایسے ہی ہے جی۔ بالکل خواہ وہ جھونپڑی کے اندر رہنے والا ہے، اور خواہ وہ امریکہ کا بادشاہ ہے یا پاکستان کا، سارے کے سارے ہی بادشاہت کسی سے اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے انہیں، لیکن جو اللہ ہے وہ الملک ہے، بیادہ الملک، الملک اصل بادشاہت، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ اللہ ہر چیز پر بہت زیادہ قدرت رکھنے والا ہے۔
اصل میں تھا قدیرن، اب قدیرو آئے گا تو وہ جو نون ہے رون والا وہ نلازی بن جائے گا، یہ پہلے پتا ہے ہمیں جی۔ جی تو ہم اگر جی قدیر کریں گے، اب اس اللہ کی صفات آ رہی ہیں کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ اب اگلی آیت پڑھنے سے پہلے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں سورہ بقرہ کی جو تیسرا رکوع تھا، ہاں اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کیف تکفرون باللہ، کیا مطلب ہے کیف تکفرون باللہ؟ تم تم اللہ کا اللہ کا کیسے انکار انکار کیسے کرتے کرتے ہو؟ کیسے تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو، کیسے کر سکتے ہو؟ اور آگے ہے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، ترجمہ کریں جبکہ اور تم جبکہ مردہ تم تھے۔ مردہ تھے۔ جبکہ تم مردہ تھے، جہاں موت مردہ پہلے ہے، جبکہ تم مردہ تھے فَأَحْيَاكُمْ، تو اس نے تمہیں زندگی اس دی، اللہ نے زندہ تمہیں کیا، زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر پھر وہ وہ تمہیں تمہیں مارے پھر گا، تمہیں وہ موت دے مارے گا، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر پھر وہ وہ تمہیں تمہیں دوبارہ زندہ زندہ کرے کرے گا۔ گا۔ کرے گا، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور آگے کیا ہے ثم ثم الیہ الیہ ترجعون، ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں بھی یہ ہے کہ پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے موت کو پیدا کیا ہے، یہاں ہے الذی خلق الموت، وہ ذات جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات، اور زندگی کو پیدا کیا۔ یہ مخلوق ہے، موت بھی مخلوق، زندگی بھی کیا ہے مخلوق۔ مخلوق، اللہ کی مخلوق پیدا کی ہوئی۔ اب یہ پہلی موت کون سی ہے؟ یہ وہ ہے کہ جب ہم عالم ارواح میں تھے، اب اپنی والدہ کے پیٹ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے روح پھونکی اس جسم کے اندر، تو ہم ہلنے لگ گئے، کیوں جی؟ جی جی وہ جو ہلنے سے پہلے کا وقت ہے وہ موت ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی عہد خلق الست کے بعد۔ الموت والحیات، اب وہ سارے ایام جو اندھیر کوہڑی کے اندر سب نے گزارے ہیں، اور ہم اپنی والداؤں کے مشکور بھی ہیں، اور اس سے پہلے اللہ کے دنیا کے اندر آ گئے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی دے دی۔ اور یہ ساری کی ساری نعمت اگر آپ دیکھیں کہ اندھیر کوٹڑی کے اندر سے اللہ اس دنیا کے اندر لے آیا، پھر والد والدہ کو ہمارا ملازم بنا دیا، ہم بڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ موت اور زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ اللہ تمہیں آزمائے، کیا آزمائے؟ ایکم، تم میں سے کون ہے احسن عملا، احسن عملا، عمل کے لحاظ سے بہترین، جی ایکم احسن عملا، یہ احسن یحسن یہ فعل نہیں ہے جی، احسن عملا ایکم کے ساتھ آ رہا ہے کہ تم میں سے عمل کے لحاظ سے بہترین کون ہے۔ اب یہاں وہ سورہ زمر کے اندر ہم نے ایک بات پڑھی تھی، یاد ہے کسی کو؟ تھوڑا سا کیا اشارہ ہے بولا کہ جتنے بھی ہم عمل کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرے گا، اس میں سے جو بہترین عمل ہے، احسن بہترین عمل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حکم سے نچلے والے عمل جو چھوٹے چھوٹے ہیں ان کو کہے گا کہ تم اوپر آ جاؤ، اور وہ جو بہترین عمل ہے نا، اللہ تعالیٰ بہترین کے مطابق جناب آپ کو، مجھے بھی اور ہر مسلمان کو اجر دے گا، یہ سورہ زمر کہتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی باقی ہیں۔ بتائیے جناب، احسن کی طرف جانا ہے یا نہیں جانا؟ انشاءاللہ۔ اور احسن کی ابھی چلو ممکن ہے ساتھی سن رہے ہوں، کوئی ساتھی عمل کو خوبصورت بنانے والی حدیث بتائیں گے؟
جلدی جلدی. میں بتاؤں؟ جی 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 لیکن یہ ہے کہ آپ ساتھیوں کو بھی بتانی چاہیے. خیرکم من وہ ہے جی علم القرآن تعبد وعلمہ. اللہ مل احسان. پوچھا کہ احسان کیا ہے، احسن کیا چیز ہے، احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت کر ہر عمل کرتے ہوئے یہ سوچ کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تو اس اللہ کو نہیں دیکھ سکتا تو فَهُوَ يَرَاكَ، وہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. ایسے ہی ہے جی. جی جی اب جب پتہ ہو، میں پہلے بھی مثال دیتی تھی، میں دوبارہ مثال ایک دے دیتا ہوں کہ ایک بندہ چور ہے، چوری کر رہا ہے، تو میں نے گزارش کی تھی اسے یہ صرف پتہ چلے کہ یہ کمرہ ہے جس کے اندر میں نے نقب لگائی ہے، اس کے اندر جو تالا لگا ہوا ہے نا، اس کے سوراخ میں سے ایک چھوٹا سا بچہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ بندہ چوری کرے گا؟ نہیں. اور چوری کرتے ہوئے بھی اگر وہ چوری کر رہا ہے اور اس کو پتہ چل جائے کہ اس سوراخ میں سے مجھے کوئی بچہ بندہ دیکھ رہا ہے، وہ کیا کرے گا؟ چوری کرنا بند کر دے گا، وہ سٹاپ ہو جائے گا نا. کیوں جی؟ بالکل. بھائیو، مجھے صرف ایک سوال کرنا ہے آپ سے بھی، اپنے آپ سے بھی. مجھے یہ بتاؤ کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر وقت ہمیں خبیر بھی ہے، علیم بھی ہے، بصیر بھی ہے. وہ خبر بھی رکھنے والا ہے، دیکھنے بھی والا ہے، جاننے بھی والا ہے. تو اس کے اندر جو کامیابی ہے وہ ہے ہماری، کہ ہم سب سے اچھا عمل کریں. ہم کیا عمل کرتے ہوئے ہمارے ذہن کے اندر وہ جو بچہ ہے اور وہ جو چور اپنی چوری چھوڑ دیتا ہے بچے کو دیکھتے ہوئے، تو ہمیں تو یہ نہیں ہوتا کہ اس وقت میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ہم گندے کام بھی کرتے جاتے ہیں، بدترین کام بھی کرتے جاتے ہیں. جو رشوت لینے والے ہیں وہ رشوت بھی لیتے ہیں، جو حق مارنے والے ہیں وہ حق بھی مارتے ہیں، اور بھی گناہ کبیرہ بھی کر دیتے ہیں، صغیرہ بھی کر دیتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ اللہ پر اس وقت کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے حقیقتاً اگر سوچیں گے تو کیا کہیں گے کہ کیا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت دیکھ رہا ہے؟ بتائیں ذرا جلدی، ایمانداری سے بتائیے گا. عقل پہ پردہ آ جاتا پردہ، عقل پہ پردہ آ گیا. اللہ تعالیٰ پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے پھر، کہ میں آپ سے احسن عمل کی توقع کرتا ہوں. میں نے تو آپ کو اس لیے پیدا کیا ہوا ہے کہ وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون سب سے اچھے عمل والا ہے، عمل کے لحاظ سے کون بہترین ہے. احسن معاملہ یہی پڑھا نا. جی سر. اب اگر آپ کے اندر، میرے اندر، سننے والوں کے اندر یہ بات آ گئی ہے کہ ہم اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، تو بھائیو آئیے کہیں کہ یا اللہ ہماری توبہ، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، تو ہمیں بخش دے. اور وہ جو توبۃ النصوح کل پڑھی تھی، ہم نے پڑھی تھی نا توبۃ النصوح، جی. وہ توبہ کریں. اور اگلی آیت کا یہ حصہ بھی پڑھیں کہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ اللہ تعالی انتہائی غالب اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے. جی بتائیں جی. اب آپ پر ہے، مجھ پر ہے، ہم کیا کرتے ہیں جی؟ میرے ساتھ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مل کے پڑھتے ہیں جی. جی. اللہ بسم کے نام کے اللہ ساتھ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی اللہ کے مہربان. نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے. تبارک الذی، بہت برکت بہت زیادہ والی ہے برکت والی ہے وہ ذات، بہت برکت والی ہے وہ ذات، بیدہ الملک، جس کے جس کے ہاتھ ہاتھ میں میں اصل بادشاہت. جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. ال کی وجہ سے ہم اصل لگا رہے ہیں، اصل بادشاہت ہے.
वहुवा, और वो और वही और अल्लाह वो अल्लाह, अला कुल्ल शैइन कदीर, हर हर चीज चीज पर पर खूब खूब कुदरत पर रखने कुदरत वाला बहुत है। वाला है। ज्यादा कुदरत हर रखने चीज पर वाला है। खूब कुदरत रखने वाला है। अल्लज़ी खलकल मौता वल हयाता, वो वो जात, वो जात वो जात जात ने जिसने जिसने मौत मौत और मौत जिंदगी और को पैदा जिंदगी को को किया। पैदा पैदा किया। किया। वो जात जिसने मौत, अल मौत है, अल मौत, अल हयात है, जितने भी जिसमें जिन्स है ये, जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया, लियबलुवकुम, ताकि वो ताकि कि वो अल्लाह वो अल्लाह तुम्हें 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 आजमाए आजमाए। आजमाए। ताकि वो अल्लाह तुम्हें आजमाए, अय्युकुम, कि कि तुम में तुम से में तुम से कौन कौन है तुम में से कौन, अय्यु कौन, कुम तुम में से कौन, अहसनु अमला अमल के अमलों अमल के के लिहाज 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 से से यहाँ से बेहतरीन है। बेहतरीन। बेहतरीन है। तुम में से कौन अमल के लिहाज से बेहतरीन है। वहुवल अजीजुल गफूर, और और वो वो अल्लाह इंतहाई इंतहाई गालिब और गालिब बहुत और बहुत बख्शने बहुत ज्यादा वाला ज्यादा है। बख्शने बख्शने वाला है। वाला। और वो अल्लाह इंतहाई गालिब और बख्शने वाला है। तो जी कुछ असर हुआ। इंशाअल्लाह। जी बेशक। तो इस असर को जायल ना होने दें हम लोग। ऊपर करें जी थोड़ा सा। जी प्रोफेसर साहब से कहते हैं कि वो हमें पढ़ा दें जी। प्रोफेसर साहब प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी, बड़ी बाबरकत ज़ात है वो, बेयदिहिल मुल्क, जिसके हाथ में असल बादशाहत है। वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, और वो हर चीज़ पर खूब कुदरत रखने वाला है। अल्लज़ी, वो ज़ात, खलकल मौत वल हयाता, कि जिसने मौत और ज़िंदगी को तख्लीक किया, लियब्लुवकुम, ताकि वो आजमाए, अय्युकुम, तुम में से कौन, अहसनु अमला, अमल के एतबार से बेहतरीन है। वहुवल अज़ीज़ुल गफूर, और वो इंतहाई गालिब और खूब बख्शने वाला है। अच्छा जी, अब अल अजीज, इससे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपना नाम ही नहीं लिया। क्यों जी लिया है? अल्लाह नाम जी नहीं लिया, जी आपने सिफात बताया है, अल अजीज, अल गफूर। अब अल अजीज और अल गफूर की आगे आ रहा है कि उसके अंदर ताकत कितनी है। वो वही अल गफूर, वहुवल अजीजुल गफूरुल्लज़ी। हम इसको, अगर ला लिखा हुआ है तो इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, हम इसको अलग से पढ़ेंगे। अल्लज़ी खलक सबअ समावातिन तिबाका, वो जात, खलका जिसने पैदा किया, सबअ समावातिन सात आसमान, तिबाका ऊपर नीचे, तह बतह, तबक दर तबक। क्या तर्जमा करना है तिबाका? ऊपर नीचे। ऊपर नीचे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नीचे दुनिया का आसमान है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मेराज अगर हम पढ़ते हैं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक बात बताई कि जब वो पहले आसमान पर गए तो फिर क्या हुआ, दूसरे आसमान पर किससे मिले, तीसरे आसमान पर, वो सात आसमानों का जिक्र है। तो अब मुमकिन है इंसान ये कहे अपनी कमफहमी की वजह से कि मुझे तो एक ही आसमान नजर आता है। अल्लाह ताला कह रहा है सब आसमावात, सात आसमान, तिबाका ऊपर नीचे। अच्छा, मा तरा फी खल्किर रहमानी मिन तफावुत, मा तरा, तू नहीं देखता, तू तू नहीं नहीं देखता देखता, फी खल्किर रहमानी, रहमान की पैदाइश में, रहमान की तख्लीक में, रहमान की अपने नहीं है, रहमान की जो पैदा की हुई चीजें हैं उसमें जी तू कोई, तू नहीं देखता। क्या नहीं देखता? लफ्ज आ रहा है तफावुत। अब तफावुत जो है इसको कहते हैं कमी बेशी, बेतरतीबी, बेजोड़ जी चीजें, कोई नक्स, ये तर्जमा होगा कोई नक्स।
تو تفاوت کے 3 معنی میں نے کیے. جیسے افراط و تفریط ہوتا ہے نا، تفاوت کا مطلب ہے کوئی کمی بیشی. کہ ذرا آسمان کو دیکھو، اپنی تخلیق کو دیکھو، یہاں تو خلق آیا نا، اوپر سبع سماوات بھی آ رہا ہے. اگر اس کے اندر بھی دیکھ لیں تو آپ ساتوں آسمانوں کو نہیں دیکھ رہے، دنیا کو ہی دیکھیں اور باقی جو تخلیق آپ کے سامنے ہے تو اس کے اندر کوئی کمی بیشی نظر آتی ہے؟ نہیں. کوئی ایسی چیز کہ اس کی ترتیب آپ کو اچھی نہ لگتی ہو کہ یہ ستارہ یہاں ہے، یہاں ہونا چاہیے، اور یہ فلاں جگہ ہے، آسمان پورے کا پورا اس کے اندر کوئی جوڑ نہیں، کوئی بے جوڑ، اور ایک توازن اس کے اندر ہے. تو یہ ہے من تفاوت کا ترجمہ کیا کرنا ہے آپ نے، کوئی کمی بیشی. نہیں دیکھتا جی، کوئی رحمان کمی کی کوئی بیشی. کمی بیشی. اچھا، آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، وقت اب 7 منٹ ہے. فرجع، فا الگ ہے تو، ارجع امر ہے، تو لوٹا. ارجع کا مطلب کیا ہے؟ لوٹا. لوٹا. راجعون سے رجوع کرنا، لوٹنا. تو فرجع البصر، تو اپنی نگاہ لوٹا. پہلے تو نیچے دیکھتا ہے، ذرا اوپر بھی دیکھ لے آسمان کی طرف، اگر آسمانوں کو ہی دیکھنا ہے، ورنہ تو خلق الرحمن آ رہا ہے ہر ایک چیز کے اندر. فرجع البصر، تو اپنی نگاہ لوٹا. لوٹائیں جی، ذرا لوٹائی ہے جی امیجینیشن کے اندر. حل ترا من فطور، ہوئے ہوئے ہوئے، حل کیا، ترا تو دیکھتا ہے، من فطور. اب فطور کی واحد ہے فطر. فطر، فطر کس کو کہتے ہیں؟ پھٹ جانا. اور فطور شگاف کو بھی کہتے ہیں، پھٹی ہوئی جگہ کو بھی کہتے ہیں. تو کیا تم کوئی دراڑ دیکھتے ہو؟ دراڑ آیا ہے. پھٹی ہوئی جگہ کو ہم کیا کہتے ہیں جی؟ دڑا. دراڑ. دراڑ کر لیں اس کا، جی 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 کوئی شگاف کر رہے ہیں؟ نہیں، دراڑ زیادہ بہتر ہے سر. جی ٹھیک ہے. تو حل ترا میں فطور، اب بتایا آپ نے تو دیکھا، حل ترا میں فطور، کیا تو نے کوئی دراڑ، کیا تو کوئی دراڑ دیکھتا ہے؟ دیکھا جی؟ نہیں دیکھی. نہیں آگے جی جلدی ذرا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ خود ایسے ہے کہ جیسے ہمیں نا، میں کیا کہوں، غور و فکر ہم کرتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ میرا حکم مان، فرج البصر، دیکھ اپنی نگاہ کو لوٹا. حل ترا میں فطور، کیا تو نے کوئی دراڑ دیکھی ہے؟ آگے کیا ہے؟ ثم مرجع البصر، ثم مرجع البصر، کیسے؟ کرتعینی. اب کرتعینی یہ اصل میں ہے مرتعینی، اور اس جی. کا ترجمہ ہے جیسے ہم لبیک کہتے ہیں نا، تو لبیک کا ترجمہ، تو آپ کو پتہ ہے کیا ہے لبیک کا ترجمہ؟ لبیک ہم لبیک حاضر کا ہیں. ترجمہ ہے میں 2 بار حاضر ہوں. ہاں. لبیک کا ترجمہ میں حاضر ہوں نہیں ہے، وہ بیک جو ہے اس کا مطلب ہے 2 بار. لبیک یہ بھی تھوڑا اچھا ہو گیا ہمارے سیکھنے کے لیے. اسی طریقے سے کرتعینی مطلب اس کا ہے 2 بار، دوسری بار. تو دوسری بار نگاہ کو لوٹا. اور کرتعین جو عربی استعمال کرتے ہیں، کرتعین وہ کہتے ہیں بار بار نگاہ دوڑا. اب آپ نے بار بار کرنا ہے یا تعینہ کی وجہ سے دوسری بار کرنا ہے؟ دوسری بار. جلدی جلدی، دوسری بار. ٹھیک ہے جی. تو دوسری بار نگاہ لوٹا، لوٹائی جی ہم نے. ینقلب الیکا، وہ لوٹ آئے گی تیری طرف. ینقلب الیکا، وہ لوٹ آئے گی تیری طرف. وقت کم ہے. خاسئن یاد رکھنا ہے، پہلی دفعہ آ رہا ہے عاجز ہو کر. سر البصرو ہے کیا؟ البصرو جی نہیں پڑھا گیا ہے جی پروفیسر صاحب. ٹھیک ہے جی. ینقلب الیک البصر، ینقلب کا فاعل ہے، البصر وہ نگاہ تیری طرف. ینقلب کی طرف آپ کریں، لوٹ آئے گی
کیسے لوٹ آئے گی؟ خاسئن، عاجز ہو کر۔ عاجز کیسے ہوگی؟ اسے کوئی دراڑ نہیں ملے گی، کوئی کمی بیشی نہیں ملے گی۔ کیوں جی؟ جی عاجز ہو کر۔ وَهُوَ حسیر، علیم کے وزن پر ہے، اور وہ نگاہ، حسیر کا مطلب ہے بہت تھکی ہوئی ہوگی۔ لوٹاؤ جناب، میری کائنات ہے، اس کے اندر ایک ایک چیز کی طرف جاؤ، دور بھی نے لے لاؤ، سب کچھ تھک ہار کے تم واپس آ جاؤ گے۔ اللہ کی تخلیق کے اندر ایک دراڑ بھی نظر نہیں آئے. نظر نہیں آئے نہیں گی۔ نظر آئی۔ اچھا جی، میرے ساتھ پڑھے پھر۔ الذی خلق، جلدی وہ جلدی ذات جس نے پیدا وہ کیا، ذات جس نے پیدا وہ کیا اللہ جس نے پیدا کیا سبع سماوات طباقا، 7 آسمانوں کو اوپر نیچے. 7 آسمانوں کو اوپر نیچے، ما ترا، تو نہیں تو نہیں دیکھتا دیکھتا تو نہیں دیکھتا، فی خلق الرحمن، الرحمن کی تخلیق میں تخلیق میں الرحمن کی پیدائش میں، پیدا کردہ چیزوں میں، من کی پیدا تفاوت، کوئی کمی بیشی. کمی بیشی، کوئی کمی بیشی۔ فرج البصر، تو 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 اپنی لوٹا نگاہ اپنی نظر لوٹا. کو، یہ اے مخاطب تو اپنی نگاہ کو لوٹا، حل ترا من فطور، کیا کیا تو تو کوئی کوئی دراڑ دراڑ دیکھتا دیکھتا ہے؟ ہے؟ سوری، کیا تو نے کوئی دراڑ دیکھی؟ ہم کہیں گے نہیں۔ ثم ارجع البصر کرتین، پھر تو دوسری بار نگاہ لوٹا دوہرا، نگاہ کو دوسری پھر مرتبہ، تو دوسری بار اپنی نگاہ کو لوٹا، ینقلب الیک البصر، وہ نگاہ تیری طرف نگاہ لوٹ آئے تیری گی. طرف لوٹ آئے وہ گی۔ نگاہ، ال کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں، وہ نگاہ، الیک تیری طرف، ینقلب لوٹ آئے گی، خاسئن، عاجز ہو کر. عاجز ہو کر، جی خاسن، عاجز ہو کر، ناکام ہو کر، عاجز ہو کر، ہم عاجز کہہ رہے ہیں۔ وَهُوَ حسیر، اور وہ اور نگاہ وہ بہت بہت، تھکی ہوئی ہو۔ اور وہ تھکی ہوئی بہت ہوگی. تھکی ہوئی ہوگی۔ بس نٹاب۔ اب جی آپ کر رہے ہیں جی، اس کا ترجمہ ترا جہاں سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے، یہ اصل بادشاہت۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہی ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر ہے، سب سے بہتر ہے عمل کے اعتبار سے۔ وَهُوَ العزیز الغفور، اور وہ انتہائی غالب اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ ذات جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا اوپر نیچے۔ ما ترا فی الفلک الرحمانی فی خلق الرحمانی من تفاوت، کیا تو رحمان کی تخلیق میں، نہیں دیکھ، نہیں، ہاں، نہیں دیکھتا تو رحمان کی تخلیق میں کوئی کمی بیشی۔ فرجع البصر، تو لوٹا نگاہ کو، ہل ترا من فطور، کیا تو کوئی دراڑ دیکھتا ہے؟ ثم ارجع البصر، پھر لوٹا نگاہ کو، کرتین، دوسری مرتبہ، ینقلب الیک البصر، تیری طرف نگاہ لوٹ آئے گی، خاسئن، تھکی ہوئی، نہیں، وَهُوَ عاجز ہو کر، تیری طرف نگاہ لوٹ آئے گی عاجز ہو کر، وَهُوَ حسیر، اور وہ بہت تھکی ہوئی ہو۔ تھکی ہوئی ہوگی۔ یہ جناب